بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح خوشامد پسند لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ، بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا۔ اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت نہیں بلکہ یہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ ہی اپنے کنبہ و رشتہ داروں میں کی ہے۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کے یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے، یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس سازش کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ مسلمانوں کا ایک شخص پر اتفاق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ نرم گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہی معاملہ چلتا رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے تو یزید کی بیعت قبول کر لی اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار و تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی
ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ اہل عراق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے خلاف آمادہ کریں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا